أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء صدق الله العظيم وقالت اليهود، اور یہودی کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر لعنت کی گئی ہے بما قالوا، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی یہ باتیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اس بات کی وجہ سے، اللہ کی گستاخی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو بڑے کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، ولیزیدن کثیرا منہم، اور ضرور بالضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے زیادہ کرے گا، ما انزل الیک، وہ جو کہ نازل کیا گیا ہے اے نبی آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن، میں ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، کیا زیادہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کو زیادہ کرے گا، قرآن ان میں سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈال دی ہے ان یہود و نصارہ کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکائیں گے، جلائیں گے، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہودیوں کی سرکشی اور یہودیوں کا دین اسلام کا مذاق اڑانا اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اس کے حوالے سے آیات تھیں۔ اب اس آیت کریمہ میں مزید ان کی جو گستاخی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑانا، اس کا ذکر کیا ہے۔ دراصل بات یہ تھی، دو طرح کی آیتیں اور دو طرح کے واقعات اس آیت کے پیچھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اور اپنی طرف بلایا تو یہ لوگ نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر آزمائش کے لیے ان پر قحط جو ہے وہ مسلط کر دیا، جن سے یہ تنگ دست ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں، اب اللہ ایسا خرچ نہیں کرتا جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ دوسری، قرآن کریم کی جب وہ آیات نازل ہوئی، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو، تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غریب ہو چکا ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ حالانکہ سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ صدقہ خیرات نکالو اور لوگوں ہی پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس طرح سے کہنا شروع کر دیا۔ تو اس بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے 100% دیا ہے اور 100% میں سے یہ تھوڑا سا خرچ نہیں کر سکتے، تو ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو بڑے کشادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس کو کم دیا وہ یہ کہے کہ مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ملتا تو وہ اس میں سرکشی میں پڑ جاتا۔ جس کو زیادہ دیا ہے اگر اسے کم ملتا
ہو سکتا ہے یہ فقر اور غربت اسے کفر تک پہنچا دیتی۔ یہ احادیث کا مفہوم ہے۔ لہذا اللہ پاک نے جس انداز سے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور اس انداز سے جو ہے اس کو ماننا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے، فرمایا کہ غلت ایدیہم، غلت یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور آگے ایدی آیا ہے، مؤنث ہے اور واحد ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے انسانی وہ اعضاء جو کہ ڈبل ڈبل ہیں، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، جو ڈبل ڈبل ہیں، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جب صیغہ لایا جاتا ہے، ان کے لیے جب ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو مؤنث کی استعمال کی جاتی ہے۔ جو ایک ایک عضو ہے اس کے لیے مذکر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ آیات متشابہات میں سے بھی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ ہمارے ہاتھ ہیں، اس میں انگلیاں ہیں، اس میں پورے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے نہیں۔ اللہ جسم کا محتاج نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ یہاں پر بھی آتا ہے بل یداہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ اسی طرح سورۃ الملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ، تو وہاں پر ذکر کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑی برکت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کیا اس کا ہم تصور کریں، کیا شکل و صورت اپنے ذہن کے اندر لائیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب سمجھا دیا اور بتا دیا اور ہم نے پڑھ لیا، بس ہم یہی کہ جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اور مطلب نکالنا اور اس کی صورت بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے جو لوگ ہیں ان میں طغیانی اور سرکشی اور کفر جو ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم تو رحمت ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے تو ہدایت آتی ہے، اس کی وجہ سے کیسے کفر اور سرکشی بڑھ جاتی ہے؟ تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا بہترین جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بارش ہر جگہ پر برستی ہے، جب وہ کسی اچھی جگہ پر برستی ہے، پھولوں پر برستی ہے، باغوں پر برستی ہے تو وہاں سے خوشبو آتی ہے اور وہاں سے پھول نکلتے ہیں، اور اگر یہ کسی گند کے ڈھیر پر برستی ہے تو وہاں پر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، کسی ردی زمین پر برستی ہے تو وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں اگ آتی ہیں، کانٹے دار گھاس اگ آتی ہے۔ بارش تو ایک ہی طرح کی ہے لیکن زمین کا فرق ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے لیکن کفار اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، مزید اس سے بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ جو ایمان والے جب قرآن کو سنتے ہیں، ایمان والے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، ان کا عقیدہ تو مضبوط ہو جاتا ہے، ان کا تو اور عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آگے فرمایا کلما اوقدوا، جب کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اللہ پاک نے ان کو شکست دے دی۔ اصل میں شکست تو ایک ظاہری اور ایک باطنی، ظاہری طور پر تو بعض اوقات مسلمانوں کو بھی شکست ہوئی ہے لیکن باطنی طور پر ہمیشہ اسلام غالب رہا ہے، اور اکثر جنگوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کو الحمدللہ فتح بھی ملی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ان کے درمیان ہمیشہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، بغض اور عداوت ان کے درمیان جو ہے وہ رہے گی، اور اس طرح سے رہا ہے کہ چاہے کتنا ہی یہ آپس میں محبت میں نظر آئیں لیکن کفار جتنے بھی ہیں آپس میں بے شمار ان کے فرقے ہیں، بے شمار لڑائی جھگڑے ہیں۔ یہود و نصارہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں سب اکٹھے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی تعلیمات پر قائم ہو جائیں تو دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تو اس کا مقابلہ اور کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان لوگوں کا مشن یہی ہے کہ لوگوں میں فساد مچایا جائے، دنیا کے اندر سکون کو ختم کر دیا جائے، فتنہ فساد پھیلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ فساد والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے انسان اگر چاہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں، اسے چاہیے کہ بے ضرر زندگی گزارے، پرامن زندگی گزارے، لوگوں کے آرام کا، لوگوں کے احساسات کا، لوگوں کی ضروریات کا، خصوصاً ان لوگوں کا کہ جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔